ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، نیکی کے پیغام کے لیے ہم نے بہار رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم حافظ محمد شبیر جلالی صاحب، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مزید سلسلہ نعت خوانی اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا سلسلہ چلے گا۔ تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں حافظ محمد شبیر جلالی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، تلاوت کلام پاک آپ احباب نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ شکر ہے جس نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کی بھی محبت عطا فرمائی ہے۔ تو حافظ محمد شبیر جلالی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرماتے ہیں۔ ہم بچپن سے ان کی نعت بڑے شوق سے سنتے آئے ہیں، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور بڑی محبت فرماتے ہیں، تو میں التماس کرتا ہوں بڑے خوبصورت انداز میں یہ نعت رسول مقبول پیش فرماتے ہیں، تو شروع میں کوئی کم از کم ایک ربائی ضرور پڑھیے گا، اس کے بعد نعت شریف پیش فرماتے ہیں حافظ محمد شبیر جلالی صاحب۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عقل کی یہ حقیقت بھی مندی نہیں، نالے کتب ہووے نالے چور ہووے، عقل کی یہ حقیقت بھی مندی نہیں، نالے کتب ہووے نالے چور ہووے، نالے نفی ہووے نالے آپ ہووے، نالے عاجزی تے سینہ زور ہووے۔ میں پتر آدم دا اس نو نہیں مندا جو آدم ذات ہو کے آدم ہور ہووے، سنیو سردار نہیں ہو سکتا جو اتوں ہور ہووے وچوں ہور ہووے، سنیو سردار نہیں ہو سکتا جو اتوں ہور ہووے وچوں ہور ہووے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ 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 اللہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، تو
فاران کی چوٹی کا نغمہ جی فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں اللہ 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 قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں قرآن کی دولت سینوں میں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو گلہائے صداقت کی خوشبو دل میں بسانے نکلے ہیں یا اللہ 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 یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں یہ علم تو میرے آقا کی یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں تسنی میں نبوت کے کاسے تسنی میں نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں یا اللہ 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 سجدہ تو فقط اللہ کو کرے تعظیم ہے اللہ والوں کی سجدہ تو فقط اللہ کو کرے سجدہ تو فقط اللہ کو کرے تعظیم ہے اللہ والوں کی گلدان عقیدہ میں ہم تو گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں اللہ 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 توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ جناب محترم قاری حافظ شبیر جلالی صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول کو پیش فرمائی. تو جتنے احباب ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ علامہ صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ الحمدللہ بن چکے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے ہمارے اس پروگرام کے لنک کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. ہمیں جوائن کیا ہے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم عطاری صاحب. سب کی طرف سے علامہ صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے رمضان شریف کے اتنے ٹف شیڈول کے اندر ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا، اور یہ بھی دین کی ہی خدمت ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، میں اس موضوع کو بلا تاخیر شروع کرتا ہوں. بلکہ تھوڑا سا یہ مائک کو آپ نیچے کر لیں، آپ کی داڑھی جب لگے گی نا تو آواز کا تھوڑا سا مسئلہ بنے گا. تھوڑا سا نیچے کر لیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے اور بڑا ہی لطیف موضوع ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزہ آئے گا سوالات کے جوابات دیکھ کر، اور ہمارے جو ویورز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی انجوائے کریں گے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سنی کی فضیلت، سبحان کہ ایک سنی کی کیا شان ہوتی ہے، کیا فضیلت ہوتی ہے۔ تو بلا تاخیر جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سنی کون ہوتا ہے، یعنی فضیلت پر تو پھر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو جو سادہ لوگ ہیں ان کو بتا دیں کہ سنی کسے کہتے ہیں، سنی کون ہوتا ہے۔ الحمدللہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت ہی آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ رمضان ٹرانسمیشن جو آپ چلاتے ہیں ہر رمضان المبارک میں، پچھلے سال بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اس سال بھی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ بالخصوص ہمارے بہت ہی پیارے معزز حافظ عبد الرحمن جلالی صاحب، سید نعمان شاہ صاحب بخاری صاحب، سید جو ان کے بھائی جان ہیں وہ بھی شاہ صاحب ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ بالخصوص حافظ محمد فصیح حیدر جلالی صاحب بھی، تمام اراکین جو ماشاءاللہ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے فرمان اور رب ذوالجلال کے قرآن کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے میں بڑا حصہ اور بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جو اس میں ماشاءاللہ دیکھتے بھی ہیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ سامعین کرام، قرآن مجید برہان رشید سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ بندے پوچھتے ہیں پہلا سوال کہ سنی کون ہوتا ہے اور سنی ہونا کیوں ضروری ہے، تو میں سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 106 ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کالے ہوں گے۔ بے شک۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ مفسر بہت سارے گزرے ہیں، لیکن جس مفسر کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں جو بیان کرنے والے ہیں اس بات کو۔ عبداللہ بن عمر 1، حضرت ابو سعید خدری 2، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ کرام جید صحابہ کرام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، تو فرمایا اس سے مراد سنی کا چہرہ ہے کہ جو ادھر بھی دیکھ لیں دنیا میں بھی چمکدار ہے، قبر میں بھی چمکے گا، انشاءاللہ معاشر میں نبی پاک کے صدقے چمکے گا۔ تو یہ سنی ہے۔ اور سنی ہونا کیا ہے؟ تو آسان لفظوں میں اس کو یہ سمجھیں کہ سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ازواج، اہل بیت طہار رضوان اللہ اجمعین اور حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کو، اولیاء کو اور نبیوں اور ولیوں کو، ساروں کو ان کے درجات کے اور مقام کے مطابق جو رب نے ان کو دیا ہے اس مطابق مانے گا تو وہی سنی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے جو تفسیر بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا آپ نے نام لیا کہ وہ اس حدیث کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں، اس آیت کی، تو اس کا کوئی حوالہ بتا دیں تاکہ اگر کوئی حوالہ پوچھے تو وہ۔ یہ حدیث مبارکہ جو قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ ہے نا، اس کا ترجمہ اور تفسیر جو کی گئی ہے یہ تفسیر در مسور ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر مزری ہے اور تفسیر قرطبی کے اندر، یعنی 3 کتابوں کے میں نے تفسیروں کے نام لیے ہیں۔ پہلی
تفسیر در منصور جلد نمبر 1 ہے، تفسیر مزری جلد نمبر 2 ہے، اور تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 ہے، جس کے اندر یہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سنی کی شان اور اس آیت مبارکہ کے تحت سنی کا چہرہ چمکدار ہونے کی وضاحت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے سنی کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ سنی یہ ہوتا ہے، تو اس سے اگلا جو سوال ہے وہ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے، ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، منہ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، لیکن وہ کسی ایک صحابی کی جو ہے وہ شان میں توہین کرتے ہیں، یا کسی ایک جو ہے وہ اصول اہل سنت کو توڑ دیتے ہیں، باقی وہ سارے اصولوں پر کار بند رہتے ہیں، لیکن کسی ایک بڑے میجر، بڑے اہم اصول کو وہ توڑ کر تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں سنی کہا جائے۔ مثال کے طور پر بعض بدبخت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں سنی کہا جائے، تو کیا خیال ہے کہ اگر وہ باقی سارے امور پر کار بند رہیں اور یہ ایک اصول توڑ دیں تو کیا پھر بھی وہ سنی کہلوانے کے حقدار ہیں؟ میں تو یہ عرض کروں گا، جس طرح آپ نے فرمایا نا بالخصوص سبحان اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے ذکر فرمایا، تو جہاں اصول اہل سنت جو بھی اصول علماء نے ہمارے لکھے ہیں جی جی، ان میں تو بات پہ بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کو یہ توڑ رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہمیں سنی کہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اوے میں انہاں نال راضی ہو گیا ہے، میرے نال راضی ہو گئے۔ پنجابی چ ترجمہ کریے تے بنتا ہے، تو اس لحاظ سے تو جب قرآن کے اصول کو توڑ رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان والے بھی ہیں کہ نہیں، سنی تو بعد میں ہونا ہے نا، پہلے تو ایمان ہونا ضروری ہے، جب ایمان ہی نہیں رہی، ایمان کے بعد سنی ہونا ہے نا، پہلے تو ایمان ہے، پہلے توحید ہے، پھر رسالت ہے، نبی علیہ السلام کی شان ہے، پھر صحابہ ہے، پھر اہل بیت ہے، یہ تو پھر بعد والا معاملہ ہے، پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے کہ وہ ایمان والے بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ واہ واہ، بڑی اہم بات کی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ سنی کہلوانا اور سنی بننا، اس میں تو یقیناً فرق ہوتا ہے، اور یہ میرے قائد محترم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسماں بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں۔ تو علامہ صاحب، دوسرا بڑا ہی اہم سوال ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سنت کا، یہ جو جماعت اہل سنت ہے، اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اہل سنت کا ذکر کیا، کبھی اس کی فضیلت بیان فرمائی؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آسان کر کے سوال کروں تو سوال یہ ہے کہ کیا اہل سنت کا لفظ کبھی نبی پاک علیہ السلام نے استعمال فرمایا؟ سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے اس حوالہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء سرور کون و مقام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن کے بارے میں خود رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ یعنی حضرت امام حسین فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں اور امام حسن کے بارے میں ہمارے نانا جان دو عالم کے داتا کل کائنات کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ تم دونوں، یعنی اے امام حسن اے امام حسین، تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو۔ اگلے لفظ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب اس میں ہے، اور فرمایا تم دونوں، امام حسن کو امام حسین کو فرمایا تم تو جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہو اور ساتھ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل سنت کا لفظ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا حوالہ بھی سماعت فرمایا۔ کئی حوالوں کا بڑا مروڑ پیندا ہے، اے حوالہ دو جی کتنے لکھیا ہے؟ الترغیب والترہیب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، اللہ اکبر، جلد نمبر 2 ہے اس کی،
اس میں یہ جا کے دیکھ لیجئے گا، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ میرے آقا نے خود فرمایا ہے، اہل سنت کا ذکر کیا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ادھر آندے نے سنی بھی آکھو، ادھر امیر معاویہ نو پونکی جان، ادھر آندے نے سانو سنی آکھو، ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے بارے آکھن۔ دو جی وہ تو ایسا ہی مسئلہ ہے جی، وہ ضروری نہیں، وہ تو دینی تھے خلیفہ اور دنیاوی دے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہی پیارے ارشاد فرمایا اہل سنت کی آنکھوں کا ٹھنڈک بھی امام حسن اور امام حسین، اور ذکر کیا باقاعدہ اہل سنت کا اس میں۔ اور اسی حدیث کا حوالہ آپ نے ترغیب و ترہیب سے دیا ہے، اور میرے ناقہ سلم کے مطابق یہی روایت الکامل جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ دو حوالے ہو گئے ہیں جی، اگر کوئی حوالہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے، اور یہ باقاعدہ روافظ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا، ان سے پوچھا گیا کہ سنی کون ہوتا ہے؟ تو ان کے دور کے اندر جو ہے وہ چونکہ روافظ بھی پیدا ہو چکے تھے اور اہل سنت بھی الحمدللہ وہ تو شروع سے آ رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ سنی کون ہوتا ہے؟ تو یہ روافظ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَأَنَا وَمَن تَابِعَنِي، میں سنی ہوں اور میرے پیروکار سنی ہیں، میں بھی سنی ہوں اور میرے پیروکار بھی سنی ہیں۔ تو یہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی اہل سنت کا لفظ الحمدللہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سنی ہوتا کون ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ سنی ہے، عقائد کے لحاظ سے بڑا پکا سنی ہے، لیکن گناہگار بڑا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ کیا اس کو ہم دوزخی کہیں گے، یا ہم اس کے بارے میں امید رکھیں گے کہ یہ جنت میں چلا جائے گا؟ عقائد کے لحاظ سے پکا سنی ہے لیکن گناہ جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، میرے آقا فرمائیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں، یہ سرکار فرمائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو آپ نے سوال کیا کہ عقائد کا پکا سنی ہے، نظریات اہل سنت، عقائد اہل سنت پر کارہ بند ہے اور مضبوط طریقے سے ہے، لیکن ساتھ دنیاوی نفس و شیطان کے وسوسے میں آ کر اس سے گناہ بھی کوئی سرزد ہو گیا، تو اس کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک اہل سنت کا گناہگار آدمی بھی رب ذوالجلال کے ولیوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک گناہگار شخص جو ہو سنی اور عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت، معمولات اہل سنت پر کاربند ہے، لیکن بشرط کہ اس کے اندر یہ تمام عقائد اس کے اوپر وہ عمل بھی کر رہا ہے، کاربند ہے مضبوطی کے ساتھ، تو انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو گیا سرزد ہو جاتا ہے بندے سے گناہ۔ لیکن فرمایا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک اہل سنت کا گناہگار آدمی ہے، لیکن فرمایا رب ذوالجلال کے ہاں وہ ولیوں سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مخالفین کا زاہد، وہابی، دیوبندی، شیعہ، وضاحت کے ساتھ میں نے نام بھی لے دیے ہیں کہ مخالفین کا زاہد پنجے نمازہ پڑھتا ہے، قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں جی حافظ جی، میں کہ اس کی تو روایت میں وہ سعید الحق جاء الحق کی شرح کے اندر پہلے مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے، فرمایا قرآن تے بڑا پڑھن گے الگ تو دھلے نہیں اترے گا، ہم چاہے قرآن بالکل فرض، ہماری طرز ایسی نہیں جو نہیں، ہمارے تو ماشاءاللہ ویسے بھی حفاظ کرام بڑا سونا پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ اگر بالکل ہم قرآن اگر سر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو لیکن اس کے باوجود ہم سر نہیں لگا سکتے، لیکن حضور کے وفادار تو ہے نا، حضور کے غلام تو ہے نا، حضور کے نوکر اور وفادار تو ہے نا، لیکن وہ ادھر قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بستروں کو اٹھائی بھی پھرتے ہیں گلی گلی، لیکن اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں، یہ طبقات حنابلہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور آپ کا قول موجود ہے، آپ فرماتے ہیں مخالفین کا زاہد، عبادت کرنے والا، فرمایا اللہ رب العزت کے دشمنوں میں سے ہے، کیونکہ گناہگار سنی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور مخالفین
یعنی زاہد بھی یا مخالف دین کا اس کا جو قبر ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اہل سنت عقائد و نظریات پہ کاربند رکھے۔ آمین۔ اچھا، چونکہ جنتی ہونے کی بات ہو رہی تھی تو اگلا ہمارا جو سوال ہے وہ اسی مناسبت سے ہے کہ کیا صرف سنی ہی جنتی ہے یا ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا؟ اللہ اکبر، بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ اس کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ تھا، ایک شعر پہلے سن لے۔ بسم اللہ۔ جی آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، واہ کھو کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، واہ، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، نفس اپنے تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، اوے فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلی نیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح یارا بلے شاہ نو کی کیتی جاندے ہو؟ واہ واہ، نمازاں بھی پڑھنیاں تے پھر بغض مصطفیٰ بھی رکھنا، کاریاں نمازاں نے تواڑیاں یار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جس طرح کا نا کلمہ بھی پڑھتے تھے، پھر کی کرتے سن جناب، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، پھر نمازیں بھی مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، پھر حضور کے پیچھے پڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا جو اوپر سے مومن اندر سے منافق تھے، اور فرمایا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ لوگ کہتے ضرور ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، لیکن فرمایا یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں، اور اس کے سبب یعنی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ بغض مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کی مرض کو اور بڑھا دیا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، کو پتہ چلا کہ کلمہ پڑھنے کے لیے جنت ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ گدہ بندہ کلمہ پڑھ لے تو میں سمجھ لے کہ میں جنتی ہوں۔ جنتی ہونے کے لیے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، نظریہ درست ہونا ضروری ہے۔ تو اگر وہ یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، تو پیارے بھائی یہ تو کام کرنے ہی کرنے ہیں، یہ رب نے آپ پر فرض کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو کون سا دین چاڑ دے، پہلا عقیدہ ٹھیک کرو، نمازاں پڑھ کے کیڑا دین چاڑ دے۔ سبحان اللہ، نمازیں اللہ کے لیے تو تھوڑی پڑھنی ہے، وہ تو اپنے لیے پڑھنی ہے، وہ تو اپنے لیے پڑھنی ہے، لیکن وہ محبت رسول اگر صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو پھر وہ قرآن پڑھنا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ نماز پڑھنا بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے مسجد درار حضرت صاحب بنائی، منافقین نے نمازاں پڑھنا شروع کر دیتیاں۔ اللہ اکبر، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب انہوں نے مسجدیں بنائی اور اپنے آپ کو ایمان والا کہنا شروع کر دیا تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ان کو کہا، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن رب ان کو کہتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا نظریہ درست نہیں ہے، اس کا یہ قول اور فعل کہہ رہے ہیں، قولن بھی کہہ رہے ہیں، فعلن نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، لیکن فرمایا اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ محبوبہ یہ آپ کے گستاخ ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں، یہ منافق ہیں، چاہے نمازیں بھی پڑھی جائیں، حج بھی کری جائیں، ان کی کوئی چیز قبول نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جنتی ہیں۔ جنتی وہی ہیں جو رسول اللہ کے وفادار ہیں، جو ظاہراً بھی سنی ہے اور باطناً بھی سنی ہے، اوپر سے سنی بھی ہے، اندر سے بھی ہے۔ اسی لیے کہا نا دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ مجھے نا ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ذہن میں آ گیا جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ایمان والے ہیں، یہ صرف دعویٰ کرتے ہیں، تو آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو پتہ ہے ہدایت یافتہ ہے یا ڈرامے بازی کر رہا ہے، وہ تو قرآن میں کہتا ہے اللہ خوب جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ تو لوگ آج کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو لہٰذا
میں جنت میں جاؤں گا، چونکہ میں کلمہ گو ہوں، میں اہل قبلہ ہوں، چونکہ میرا اور تمہارا قبلہ ایک ہے، میں اور تم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، تو لہٰذا میں تو جنت میں ہی جاؤں گا۔ آگے عقائد میں خرابی ہو تو وہ اس بات کو چھوٹی چیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے چونکہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لہٰذا میں بھی ہدایت والا ہوں۔ تو اللہ اس کا جواب قرآن پاک میں دے چکا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو کہ ہدایت والا کون ہے اور ہدایت کا ڈرامہ کرنے والا کون سا ہے۔ میرے امام کا شعر ہے اللہ کہ وہ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو لہو مل کے آ بیٹھے ہیں شہیدوں میں۔ واہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور خون مال کے نا اپنے چہرے پر، تو وہ وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی شہید ہیں، اپنے چہرے کے اوپر خون مال کے تو وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ مثال میں نے دی ہے نا کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح ہی ہیں، تو وہ جب تک عقائد درست نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون ایکٹنگ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے حلوانا کیا یہ ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، اس میں آج کل بہت فتنوں کا دور ہے، ہر کوئی چھوٹے چھوٹے فرقیاں تے بڑے بڑے فرقے بھی بنے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت کئیوں نے دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اہل سنت بھی رکھ لیا، انفی تک بھی لکھ دینے کہ ساڈے وال بندے آ جان، تو لیکن ول بھی وچ پا چھڑ دین۔ حالانکہ وہ علامہ صاحب اہل سنت والجماعت تو بن ہی نہیں سکتا، اہل السنہ والجماعت بنے گا۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں، آگے جا کر آپ نے ماشاءاللہ میری توجہ مزید دلوا دی۔ کئی ول والے نے تو جس طرح میں اس کی مثال کچھ اس طرح دوں گا کہ جب عربی میں لفظ بولا جاتا ہے تو وہ لفظ عربی میں آپ صاحب نے پڑھ کے بھی سنا ہے، اہل السنہ والجماعہ، یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کریں گے تو بنے گا اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت بنے گا۔ تو یہ ول والا چکر تو ہے ہی نہیں، تو یہ انہوں نے صرف بولے بالے مسلمان سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا آپ صاحب، وہ یہ ہے کہ جس طرح عربی میں ہا پڑھا جاتا ہے، عربی میں ہا پڑھا جاتا ہے، اور اسی کو اگر اردو میں پڑھیں تو حلوہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا پڑھنے کا انداز مختلف ہے۔ عربی میں پڑھیں گے تو طریقہ اور ہوگا اور اردو میں پڑھیں گے طریقہ اور ہوگا۔ اسی طرح جب عربی لفظ پڑھیں گے تو عربی کے اندر پڑھیں گے اہل السنہ والجماعہ، اور جب اردو میں پڑھیں گے تو پھر اہل سنت و جماعت پڑھیں گے، اہل سنت والجماعت نہیں پڑھیں گے۔ تو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ اہل سنت کہلوانا کیوں ضروری ہے؟ تو اس میں بہت زیادہ حاجت ہے کہ آج کل فتنوں کا بہت زیادہ دورہ ہے۔ اپنے آپ کو آپ ظاہر کریں کہ آپ کیا ہیں، کس آپ کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک میں مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں، ابن ماجہ شریف اور کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں اللہ عز و جل کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے اور نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ کوئی فرض اور نہ ہی نفل۔ بد مذہب دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ ایسے بد مذہب کا کوئی تعلق دین اسلام سے یا اسلام کے جو قوانین ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وہ بندہ نکل جاتا ہے بد مذہب برا آدمی جو جس سے مراد جو غیر مقلدین ہیں یہ مراد ہے، تو وہ اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، اس طرح اسلام کے ساتھ اس بد مذہب کا تعلق نہیں رہتا۔ اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بد مذہب اگر بیمار پڑ جائے،
اتنے کہتے ہیں ویکھو جی مسلمان تے ہے نا جی کلمہ تے پڑھتا ہے نا جی فلاں کرتا. میں نے آگے مثال دے دی ہے کہ منافقین کلمہ بھی پڑھتے تھے, اعمال صالحہ بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, زکاتیں بھی دیتے تھے, 7 نمازیں بھی پڑھی جاتے تھے, لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہیں. اپنے آپ ایمان والے کہتے ہیں لیکن کچھ وہ ہیں جن کی ایمان کی گواہی خود رب بھی دے رہا ہے اور مصطفیٰ بھی دے رہے ہیں, لیکن کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں, ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم ایمان والے ہیں, لیکن رب فرما رہا ہے تم حضور کے وفادار نہیں ہو تو میرے کیا لگتے ہو, تم کوئی ایمان والے نہیں ہو. تو فرمایا اگر بیمار پڑ جائے تو عیادت نہ کی جائے, جنازے میں ان کی شرکت نہ کی جائے, ملاقات نہ کی جائے, سلام نہ کی جائے, اور شادی بیاہ کے اندر اور نماز جنازہ وغیرہ نہ پڑھا جائے, اور نہ ان کے ساتھ ان کی اقتداء میں نمازیں وغیرہ پڑھی جائے, کیونکہ وہ بد مذہب ہے, اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. اس کے متعلق میں ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا, مسلم شریف کی میں نے آپ کے سامنے روایت بھی بیان کی کہ بد مذہب جو ہے اس کے ساتھ تعلق رشتہ داریاں, اور بیمار پڑ جائے تو عیادت, مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا, اور شادی بیاہ نہیں کرنا, اور اس کی اقتداء میں نماز بھی نہیں پڑھنی. ایتھے بندے آندے نے ویکھو جی نماز ہی تو پڑھنی ہے, اللہ قبول کرن والا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تیرے ابے کو کوئی بندہ گالی دے اور تو کہے جی ٹھیک ہے جی ابے نے گالی دیتی ہے نا, میرا تو بننا سیدھا ہے نا, میں اپنا کاروبار کرتا ہوں, میں اسے میل جول رکھتا ہوں. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز علامہ صاحب آپ کی بات میں بھی ساتھ ایڈ کروں گا کہ وہ معاذ اللہ اس انداز میں کہتے ہیں, جب ہم کہیں نا کہ نماز ان کے پیچھے نہ پڑھیں تو وہ اس انداز میں کہتے ہیں اب پہ اللہ قبول کرے گا, جیسے وہ اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں نماز پڑھ کے نا, نعوذ باللہ, کہ اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا نقصان ہوگا کوئی, نعوذ باللہ. حالانکہ وہ حدیث قدسی ہے کہ اگر ساری کائنات کے لوگ بھی اچھے بن جائیں تو وہ میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے, اور اگر ساری کائنات کے لوگ بھی برے بن جائیں تو میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے, اور ساری کائنات کے لوگ میرے پاس کچھ مانگنے آ جائیں اور جو چاہیں وہ مانگیں میں انہیں سب کچھ عطا کر دوں, تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے کمی ہوتی. تو ان کی عبادتوں کا جو ہے وہ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اسی انداز میں کہتے ہیں لوگ. میں اسی لیے میں بات ساتھ ایڈ کی ہے میں نے کہ لوگوں کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ پہ اللہ قبول کرے گا, یعنی احسان کر رہے ہوتے جیسے احسان کر رہے ہیں جیسے, نعوذ باللہ. جی جاری میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندے اگر اپنے باپ کے گالی دینے پر جتنی غیرت کھاتا ہے نا, اس سے زیادہ غیرت نبی اور اللہ کے بارے میں اگر غیرت کھائے تو وہ بندہ سنی ہوتا ہے. واہ کیا خوبصورت تعریف بیان کی. بلکہ ساتھ ایک اور مثال بھی دے رہے ہیں, باپ دادا کی بھی اور سیاسی لیڈر سے بھی آج کل لوگ بڑا پیار کرتے ہیں, نعوذ باللہ. اتنے کیا بندہ کہے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور دیکھیں نا جماعت میں 2 منٹ رہتے ہیں تو شروع ہو جائیں گے جناب. میں چھوٹی سی مثال دوں, بات فنی سی بھی ہے. اس وقت آپ ہمارے اس حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمارا اسٹوڈیو بھی ہے, تو میں نا یہاں پہ اکثر نماز کے لیے میں جلدی آ جاؤں تو سنتیں وغیرہ پڑھ کے میں ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں. جب جماعت کا ٹائم ہو تو پھر جاتا ہوں مصلی کی طرف مسجد میں. تو ایک دن مجھے ایک بابا جی کہنے لگے کہ مجھے کہنے لگے قاری صاحب تسی پہلے آ بھی جاندے ہو تو تسی اندر آ کے اتنے کیوں نہیں بہندے, کمرے 'چ بہ جاندے ہو. تو میں نے کہا میں تھوڑے سیاسی قصیدیاں تو پور ہاں, میں تھوڑی سیاسی گلاں نہیں سننا چاہتا. یعنی مسجد میں آ کر وہ سیاسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, تو جیسے وہ ماں باپ کے نام پہ غیرت کھاتے ہیں اور جیسے سیاسی لیڈر کے نام پہ غیرت کھاتے ہیں, اس سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے نام پر غیرت کھائیں تو یہ سنیت ہے, یہ سنیت. اور وہی ایمان والا ہے, وہی ایمان والا ہے, کیونکہ ایمان والا ہوگا تو سنی ہوگا نا. تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ میں تو بچوں کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں, میں کہ کوئی بھی بندہ اگر آپ کے والدین کو گالی دے تو غیرت مند بیٹا یہ نہیں کہے گا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جی تسی بڑا چنگا کیتا, تسی تو میرے نال بڑا تعلق رکھیا نا جی, میرا تہاڈا بڑا بہن کھلونے تو کوئی گل نہیں, ایسا نہیں کرے گا. بلکہ غیرت مند بیٹا کہے گا تعلقات میں تیرے اوپر تھو کرتا ہوں. تعلقات کیسے ہیں جب تو میرے ماں اور باپ کا یہ نہیں کرتا, میرا کیا لگتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بد مذہب ہیں, برے عقیدے کے مالک ہیں, جن کے عقائد کتابوں میں انہوں نے خود لکھے ہیں, اور پھر وہ یہ یہاں تک لکھ گئے اور دلیلیں قرآن سے دیتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں
تو نماز ہی پڑھنی ہے تو ان کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ کے بارے میں اتنی غیرت تم کھا سکتے ہو کہ اس کو بلانا، اس کے ساتھ تعلق ختم کرنے تک تیار ہو جاتے ہو، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ میل جول رکھنا کیسے پسند کر سکتے ہو؟ اور وہاں تمہاری غیرت کو کیا ہو جاتا ہے؟ حالانکہ جن کے لیے تم کر رہے ہو، محنتیں کر رہے ہو، تعلقات رکھے ہیں، بلادریاں بچائی ہیں، رشتہ داریاں بچائی ہوئی ہیں، انہوں نے قبر کے اوپر جا کر اور قبر میں دفنا کر ہاتھوں کو مٹی جو لگتی ہے وہ بھی اوپر جھاڑ کر واپس آ جانا ہے۔ لیکن جن کی وفاداری کی میں اور حفصہ اور قبلہ اہل سنت کے علماء بیان کرتے ہیں، اس حضور علیہ السلام نے قبر کے اندر تشریف لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لپی بکی مٹی پاندے اللہ تے کر دے ٹھیر اچھیرا تے پڑھ درود کرانو آندے وات نہ پاندے پھیرا۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جس کو خوبصورت بننے کے لیے تم داڑھی کٹوا دیتے ہو، ذرا کبھی سوچا کرو کہ کیا اس نے قبر کے اندر آنا ہے؟ اگر وہ قبر کے اندر آ کے تمہیں بخشوا لے گا تو پھر بے شک اس کے کہنے پہ تم داڑھی کٹوا لو، لیکن جب تمہیں پتا ہے کہ اس نے تو لپی بکی مٹی پاندے کر دے ٹھیر اچھیرا تے پڑھ درود کرانو آندے وات نہ پاندے پھیرا، اس نے اوپر سے واپس آ جانا ہے۔ اگر اندر جا کر کسی نے مدد کرنی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ آ گئے قبر میں بھی بخشوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے۔ تو قبر کے اندر تو میرے آقا علیہ السلام نے بخشوانا ہے، تو ان سے محبت ضرور ہونی چاہیے۔ میں قاری صاحب ایک آپ سے بڑی اہم بات شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں ایک اعلان کرنا تھا میں نے، تو جس طرح ہمارے دیہات میں برادریوں کے نام جو ہیں وہ ہوتے ہیں، کسی بزرگ کے نام پر، کسی فوت شدہ بڑے بندے کے نام پر نام ہوتے ہیں، تو میں نے نام لیا، تو نام وہ خیر کوئی گستاخی والا انداز تو نہیں تھا، لیکن یوں کہہ لیں کہ جس طرح ماجد ہوتا ہے بندہ ماجہ بول دے، کیونکہ ہم لائیو ہیں اور میں اس فیملی کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ مثال میں نے دی ہے۔ تو میں نے جناب وہ نام لیا، تو نام تھوڑا سا اس طرح میں نے لے لیا جیسی میں نے مثال پیش کی ہے۔ تو مجھے ہماری مسجد کے ایک نمازی فرمانے لگے کہ جناب تساں نام پٹھا لے لیا ہے، جو انہاں جو کسے سن لیا تو انہاں تواڈے نال لڑ پینا ہے۔ تو یقین کریں کہ میرے دل میں فوراً یہ بات آئی، میں نے کہا اگر ان کے سامنے کوئی صحابہ کی گستاخی کرے پھر نہیں لڑتے، اگر ان کے کسی بزرگ کی جو کہ مر گیا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اس کا نام الٹا، صرف نام الٹا ہو جائے، میں نے کوئی کافر نہیں بولا، کوئی بد دیانت نہیں بولا، کوئی میں نے اسے بے ایمان نہیں بولا، کوئی گالی نہیں دی، صرف نام الٹا میں نے بول دیا، تو وہ مجھ سے لڑ سکتے ہیں۔ اور جو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، سبحان اللہ، جن کی کتنی بلند شان ہے، اگر ان کی کوئی گستاخی کر دے اور یہ لوگ پھر بھی صلح رکھیں ان سے، تو پھر کیا ہمارا معیار کیا ہے؟ تو وہی بات، آپ کی بات کو میں دوبارہ کوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داریوں سے اور اپنے والدین سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر غیرت کھائے تو اسی کو جو ہے وہ سنی کہا جاتا ہے۔ تو آخری ایک سوال جو میں نے سوالات لکھے تھے ان میں سے ایک آخری سوال ہے، یہ سوال کا آپ جواب عطا فرمائیں، تو اس کے بعد جو کوئی انٹرنیٹ سے سوالات آئیں ان کے جواب جو ہے وہ دے کر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں ہمیں ارشاد فرما دیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بد مذہب سے محبت رکھتا ہے، وہ اس سے نفرت نہیں کرتا، یا اگر کوئی بد مذہب مر جاتا ہے تو وہ اس کا جنازہ پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کیا ارشاد فرمایا؟ رافضی بد مذہب اگر اس کا نماز جنازہ پڑھ لیا تو مسلمان کا نکاح جو صحیح العقیدہ سنی ہے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، تو اس کو تجدید نکاح کرنا چاہیے اور تجدید ایمان بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال ہے، اگر کوئی بد مذہب سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ بد مذہب کے ساتھ دوستی رکھنے کے اتنے نقصانات ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی تو بعد میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار بلند تر ہے اور مقام بھی بلند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈاکٹر محمد مفتی اشرف حضرت جلالی صاحب نے فہم دین کورس کے اندر یہ کتاب جو آپ کی شائع ہوتی ہیں کورس کے نام پر، اس میں میں نے خود دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے وہ ایک باب ہے، اس باب میں بھی یہ حدیث پاک انہوں نے کوڈ کی ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو ادھر دیکھ سکتا ہے۔ صحابی کا مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ
میرا ایک دوست تھا جو برا تھا، ٹھیک ہے، میری اس کے ساتھ دوستی تھی، تعلقات تھے، تو لیکن نہ وہ میری دوستی کی وجہ سے نا اس کو یہ توفیق ملی کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس نے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آیا۔ لیکن اس کا چونکہ ایک دوست تھا وہ بد مذہب تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ جب وہ اپنے دوست کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا تو ادھر حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لے آیا تھا۔ اس نے جا کے اپنے دوست کو بتایا کہ بھئی میں نا حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں، حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ تو نا نبی علیہ السلام کا دامن چھوڑ دے، معاذ اللہ۔ پھر ہوا یہی کہ دوستی کے سبب سے وہ بندہ مرتد ہو گیا، تو پہلے جنتی ہوا اور پھر جنتی ہونے کے بعد پھر وہ دوست کی وجہ سے جہنمی ہو گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو برے دوستوں سے، وہابی دیوبندی شیعوں سے جو دوستیاں لگاتے ہیں نا، ان کو فکر آخرت یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اپنے نمازیوں سے بھی کہتا ہوں، شاگردوں سے بھی کہتا ہوں، ہماری ذاتی کسی کے ساتھ واللہ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہماری جناب ان کے ساتھ زمین کا جھگڑا ہے، نہ کوئی مکان کا جھگڑا ہے، نہ کسی بھی دنیاوی معاملات میں ہمارا کوئی بھی جھگڑا نہیں۔ ہمارا معیار، ہم زمانے سے معیار اپنا جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا معیار، ہم کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو ہمارا معیار حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و عطاء للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر 4 خصوصیت پائی گئی، آپ صاحب کتنی 4 خصوصیات، من احب للہ، جس نال بھی پیار کرے، محبت کرے تے اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے کرے، ومن ابغض للہ، جس نال بغض رکھے۔ ہماری وہابی دیوبندی شیعہ رافضی خارجیوں کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں، ہمارا اس وجہ سے ان سے دل کھٹا ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ کے غدار ہیں، ہمارے کیا لگتے ہیں، حضور کے وفادار نہیں، حضور کی آل کے، حضور کے صحاب کے وفادار نہیں، جو ان ہستیوں کے وفادار نہیں، تمہارے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے ہو سکتے؟ واہ، وہ مجھے بابا جی کا شعر یاد آ گیا۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ فقط اتنا سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، فقط اتنا سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا میں عرض کر رہا تھا، حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے عرض کر دیا، دوستی کے سبب اس کا ایمان جاتا رہا اور وہ مرتد بے ایمان ہو گیا۔ تو لہٰذا ان جو میں نے آپ کو بد مذہبوں کے بتائے ہیں تو ان سے دوستی نہ کی جائے، نہیں تو یہ ظاہر ایمان ہو سکتی ہے، آپ کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے بد مذہب کے ساتھ کوئی بھی تعلقات، رشتہ داری، دوستائی نہیں کی جائے۔ اچھا، ایک سوال آیا ہے ابھی انٹرنیٹ سے، اور وہ اسی بات کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے، سمجھ لیں کہ اس کا آدھے سے زیادہ جواب تو اس میں ہو گیا ہے، تو پھر بھی میں وہ سوال کر دیتا ہوں، کیونکہ جو دوست سوال کرتے ہیں اگر ان کے سوال کو پروگرام میں شامل نہ کیا جائے تو یہ ذرا مناسب بات نہیں ہے۔ سوال یہ کہ اگر ایک بندہ خود تو صحیح سنی العقیدہ ہے لیکن وہ صلح کلیت والا ذہن رکھتا ہے اور وہ کسی بھی مسئلہ کو پروموٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی اہل سنت کے ساتھ ساتھ ہی وہ اہل حدیث یا اہل شیعہ یا رافضیت کے علاوہ تفسیریت کسی بھی مسئلہ کو وہ سپورٹ کرتا ہے، یہ نرم گوشہ رکھتا ہے، یعنی آسان ٹرم میں نے یوز کر دی ہے کہ صلح کلیت والا ذہن رکھتا ہے، تو ایسے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ وہی جو آپ نے جواب دیا کہ آدھے سے زیادہ اس میں ہو گیا ہے، تو صلح کلیت جو ہے نا یہ بھی کوئی اچھا، یا جس طرح وہ اقبال صاحب کہتے ہیں، اسی طرح کہتے ہیں ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے اسے دے ہو کے مریے۔ تو اس کا یہی جواب بنتا ہے بھائی یہ جو معاملات ہیں صلح کلیت کے تو سارے ٹھیک ہیں، تو میں کہتا ہوں جب سارے ٹھیک ہیں تو لا کیوں آیا ہے پہلے کلمے میں؟ یہ سارے ٹھیک نے، وہابی دیوبندی تو بعد کی بات ہے، جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو پہلے کہتے ہو لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں، سارے ٹھیک ہوتے تو رب کہتا ہے کہ لا تو چھاٹی دے ہونا الا اللہ۔ مذہبوں اور شیعہ کے اور یہ صلح کلیت والا جو انداز ہے
اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے صلح کلیت والے، یہ کہتے ہیں جی سارے ٹھیک ہیں۔ میں ادھر سے ہی بات بارہ جاری کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ٹھیک نہیں، صرف الا اللہ والے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرمایا محمد رسول اللہ والے ٹھیک ہے، حضور کے وفادار ٹھیک ہے، حضور کے غلام ٹھیک ہے۔ اگر سارے ٹھیک ہوتے تو اللہ کبھی بھی نہ فرماتا، پہلے نفی کی ہے لا نہیں، اگر پہلے نفی نہ کی جاتی تو پھر ایسے بھی کہتے کہ سارے ٹھیک نہیں، سارے ٹھیک نہیں بلکہ الا اللہ والے، حضور کے وفادار رب والے ہی ٹھیک ہے۔ مجھے نا اگر آپ اجازت فرمائیں تو یہ جو آپ نے لا الہ کی تھوڑی آپ نے اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے تو میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آ گئی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس بھائی نے سوال کیا ہے اس کا جواب بھی کافی حد تک انہیں مل جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے کہ ایک دفعہ قریش کا ایک وفد آتا ہے جناب ابو طالب کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنے آئے ہیں، کچھ بات چیت کرنے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بتائیں کیا بات کرنی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹھائیں تو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ سارے بیٹھ کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھ کے، اور مکہ کے کافر بھی بیٹھ کے، اور جناب ابو طالب بھی بیٹھ کے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے مذاکرات یہ کرنے ہیں کہ ہم آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں بتاؤ کیا معاہدہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، خود آپ اسلام پہ عمل کریں، ہم کچھ نہیں بولیں گے، آپ کریں اسلام پہ عمل، تبلیغ بھی کر لیں، لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ یعنی یہ جو بندہ صلح کلیت والا دین رکھتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، آپ تبلیغ بھی کر لیں، آپ کلمہ بھی پڑھ لیں، آپ اسلام پہ عمل بھی کر لیں، لیکن آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ تو جناب ابو طالب نے جب یہ شرط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چچا جی میں ان کو ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں، اگر یہ وہ پڑھ لیں تو سارا عرب بھی ان کے سامنے جھک جائے گا اور سارے عجم پہ ان کی حکومت ہو جائے گی۔ عرب بھی ان کے سامنے جھک گیا، عجم پہ بھی ان کی حکومت ہوگی۔ اب قریش جو تھے وہ تو سرداری والے تھے، اور سردار بندے کا دل کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکومت میری ہو جائے، تو وہ تو چونک گئے۔ انہوں نے کہا بتائیں مجھے کون سا جملہ ہے؟ تو میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے 2-3 دفعہ لا الہ بولا نا تو میرے ذہن میں یہ حدیث پاک اس لیے آئی ہے کہ جب میں یہ حدیث پاک سناتا ہوں اپنے شاگردوں کو تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ دیکھو ان کا مطالبہ کیا تھا۔ مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، خود آپ تبلیغ کر لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ جو مطالبہ کرنے آئے تھے اس کا جواب کیا دیا؟ پہلا لفظ ہی لا بول دیا، نہ گل نہیں ہو سکتی، لا الہ یعنی یہ تمہارے خدا معبود نہیں ہے، الا اللہ صرف اللہ معبود ہے۔ حضور چاہتے تو حضور کہتے اللہ الہ، ٹھیک ہے جی اللہ میرا رب ہے، آپ جس کو مرضی رب مان لیں۔ نہیں، حضور نے ایسے نہیں فرمایا، فرمایا لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے۔ جو ہم ایک کہتے ہیں نا یعنی علماء جو ہمارے اہل سنت کے ان کو کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھیا کرو جی، ہاتھ ہولا رکھیا کرو، تو اس میں حدیث مبارکہ میں اس کا بھی جواب ہے، ہاتھ ہولا نہیں بلکہ رسول اللہ نے کیا تون کے رکھو گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں نا وہ نبی، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یار تھوڑی سی بندہ میزبانی سیکھ لیتا ہے، وہ بندہ آپ کی مسجد میں بسترے لے کے آیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، آپ نے جگہ ہی نہیں دی، تھوڑی سی بندہ کو میزبانی سیکھ لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے رحمت للعالمین بن کے دکھایا ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں سرکار کو نہیں پتا میرے گھر آئے ہیں، حضور بھی تو میزبانی دکھا سکتے تھے نا، لیکن حضور علیہ السلام نے میزبانی نہ دکھا کر قیامت تک کی امتیوں کو بتایا کہ یہ بھی میری رحمت کا ہی ایک پہلو ہے، اور صلح کلیت یعنی ہر چیز ٹھیک ہے، ہر ایک موسیٰ بھی ٹھیک ہے، فرعون بھی ٹھیک ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو آخری اسی سوال کے جواب میں فتاوی رضویہ سے بھی میں ایک عبارت پیش کر دیتا ہوں۔ جلد نمبر 14 کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بد مذہب کو آتا دیکھو تو راستہ بدل لو۔ تو جس کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راستہ بدل لو، پھر اس سے محبت کرنا اور اس کو ٹھیک کہنا، تو یہ پھر ایسے بندے کو خود ہی جو ہے وہ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ علامہ صاحب آخری سوال، ہمارا پروگرام ماشاءاللہ کافی لمبا ہو گیا، اور یہ ہوسٹنگ میں آج میں نے کافی باتیں، صرف آپ کے ساتھ میرا ایک پیار ہے کہ میں نے کافی باتیں کر لی ہیں، ورنہ ہوسٹنگ میں ہم صرف سوال کرتے ہیں اور جواب علامہ صاحب نے دینا ہوتا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ میں بھی ساتھ ساتھ کچھ اشعار پڑھتا رہا، آپ کی محبت ہے۔ تو آخری سوال بھی ہمارا انٹرنیٹ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ 73 فرقے والی جو احادیث ہے وہ ناظرین کے سامنے
پیش کر دیں تو یہ حدیث پاک آپ سنا دیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہمارا سب سے آخری سوال ہوگا وہ بہت ہی مؤثر سا سوال ہوگا، تو یہ حدیث پاک سنا دیں 73۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یہ مشکاہ شریف کے اندر، مستدرک للحاکم کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، اور آندھے نے نا سیاسی تاجوہاو تو وہ بھی دسن لگا ایک نہیں دوسری بھی سنو، جامعہ ترمذی شریف، سبحان اللہ، ابن ماجہ شریف، جامعہ ترمذی شریف، مشکاہ شریف، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ تو سوال ہمارے ذہن میں بھی ہے، جس نے سوال کیا بھائی نے، اس کے ذہن میں بھی ہے 73 فرقے نے، ایک جنتی ہے، باقی 72 جہنمی نے۔ کیا ایدہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیڑا جنتی ہے؟ کیا قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد مبارک، یہ جو ارشاد پڑھنے لگا ہوں یہ احیاء العلوم کے اندر لکھا گیا ہے، اور اس میں کہا قالوا ہم اہل السنہ والجماعہ، فرمایا جو ناجی نجات والا فرقہ ہے، جس کو نجات والا کہا گیا ہے کہ 72 ناری ہے، ایک جنتی ہے، ایک ناجی ہے، ایک نجات والا ہے، قال ہم اہل السنہ والجماعہ۔ یہ حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس کو لے کے آنے والے امام غزالی ہیں، احیاء العلوم میں نقل کی ہوئی ہے، فرماتے ہیں قال ہم اہل السنہ والجماعہ، وہ کوئی اور فرقہ نہیں ہے، وہ اہل سنت کا فرقہ ہے، جو ناجی بھی ہے، جنتی بھی ہے، اور یہی نجات والا فرقہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات آپ کی یہ اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ناجی فرقے کے حوالے سے کئی بندے کہتے ہیں چلو جی اے تے تہاڈیاں کتاباں نے نا، اے تے ویکھو نا، چلو بخاری بھی تہاڈی بھی ہے، تسی بھی پڑھ دیو، ترمذی تسی بھی پڑھ دیو، ابن ماجہ تسی بھی پڑھ لو، اتھوں مار لو پڑھ لو، نہیں پڑھ سکدے تے ساڈے کول آ کے پڑھوا لو، ہے جی۔ تے بالحال اے اپنی کتابوں ویکھو جی احیاء العلوم امام غزالی دی ہے، ویکھو اے کیڑا بخاری ہے، اے کیڑا مسلم ہے۔ میں کہنا چلو اے ساڈی چھڈو، اپنے ابیاں دی تے مان لو نا، اپنے بابیاں دی منو۔ آندے نے ساڈے بابے نہیں، اسی بابیاں دی نہیں مانتے، تے ایتھے کتاباں چ اپنے بابیاں دا لکھی جاندے نے، نالے آندے نے اسی بابیاں دے مننے والے نہیں۔ لکھو جی علامہ خطیب بغدادی تاریخ بغداد دے اندر، مولوی سرفراز گکھڑوی، انہیں دیوبندیاں دا مولوی، انہیں اہل سنت کی پہچان رسالہ صفحہ نمبر 3 کے اوپر، مولوی یحییٰ گوندلوی نجدی وابی مقدمہ دین الباطل کے اندر جلد نمبر 2 میں، اور مولوی عبدالغفار اثری وابی نے اصلی اہل سنت کی پہچان کتاب کے اندر، وابیوں کے مجتہد قاضی شوکانی نے تفسیر فتح القدیر کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 371 پر اس بات کی تصدیق کی ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنوں کو چھوڑو، ہماروں کو چھوڑو، اپنوں کی تو مانو نا۔ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ سنی ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہابیوں کی کتابیں ہیں، دیوبندیوں کی کتابیں ہیں، اپنی کتاباں نو تے منو نا، ساڈی چھڈو۔ ایک دن پچھلے میلاد شریف دے اوتے ایک بندہ آ گیا، کہتے ہیں ایتھے لائٹاں نہیں لگن دینیاں جی۔ میں کہ کیوں نہیں؟ دیکھو جی یہ تو 12 ربیع الاول ثابت ہی نہیں۔ میں کہ اپنی الشمامۃ الانبریاء دیوبندیاں دی کتاب پڑھو نا، او دے وچ مولوی تہاڈا انہیں مولوی نے لکھیا الشمامۃ الانبریاء دے اندر، کتاب دا نام عربی دے اندر ہے، فرماندے نے کہ ربیع الاول شریف جڑی ہے نا 12 تاریخ سی، پیر دا دن سی تے محمد مصطفیٰ دی آمد ہوئی ہے۔ میں کہ تہانوں چھڈو، مرو اپنے تے منو نہ چاہ کے انہاں دی منو۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سنی کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ میں نے بیان کر دیا، اور میں نے آپ کو حوالے بھی پیش کر دیے ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی شریف کا حوالہ 73 فرقوں والی روایت اس میں بھی ہے، مشکاہ شریف میں ہے، مستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ پھر امام غزالی نے اتحادی کر دیتی جڑے مصطفیٰ دا فرمان لیا ہے، قال ہم اہل السنہ والجماعہ، وہ کوئی اور فرقہ نہیں، نجات والا ایک ہی فرقہ ہے، انہوں سنی کیا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جو فرما رہے تھے نا کہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنی کتاب سے جا کر دیکھ لو،
تو میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن وہ میں نے آپ کی بات کو اس وقت کاٹنا مناسب نہیں سمجھا، میں نے کہا میں آخر میں سنا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی اپنی کتابیں ہی نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بیان کرتی ہیں اور خود وہ انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ آخری مختصر سا سوال اور اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے ٹرانسمیشن کا، بہار رمضان ٹرانسمیشن ہمارا الحمدللہ دوسرا سال ہے، اس سلسلے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا ایک کام ہے، جو دیکھتے ہیں وہ بھی بڑا ایک آسان کام کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس چینل کے ذریعے سے، فیس بک چینل کے ذریعے سے جو حافظ عبد الرحمن جلالی صاحب کے نام پر بھی بنا ہوا ہے اور ان کے ایک ادارہ ہے اس نام پہ بھی بنا ہوا ہے، تو یہ چلاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، یوز جو کرتے ہیں موبائل ایم بیز بھی ضائع کر دینے سے ضائع تو نہیں ہوتی ہے ہماری، تو ماشاءاللہ یہ تو دین اسلام کے اور شریعت مصطفیٰ کے احکام یہ جاری ہیں، تو یہ بھی ثواب ہی ہے، یہ ایم بیز بھی انشاءاللہ نیکیوں والے نامہ اعمال میں تلی جائیں گی۔ تو جو دیکھتے ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ اصل میں دیکھیں کام کرنے والے تو کام کر رہے ہیں، لیکن اصل کام وہ ہے جو وقت نکال کر اس کو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سوالات میں نے دیکھ کے بڑا مجھے خوشی بھی محسوس ہوئی کہ چلو کوئی تو دیکھنے آیا، مطلب کہنے کا یہ کہ آپ کی محبتوں کو سلام پیش کر رہا ہوں میں کہ ماشاءاللہ اتنی محبت سے آپ اس یعنی اتنی دیر تک رات کے تراویح بھی آپ نے پڑھا، 11 بج گئے ہیں، تو آپ اتنی محبت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی محبت ہی ہے جو ان کو کھینچ کے لائی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ دین اسلام کے وفادار ہیں اور اسلام کے احکامات کو سیکھنے کی خواہش مند ہے، اس وجہ سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مزید میں عرض کروں گا کہ اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ دیکھیں اتنے الحمدللہ یہ پیغامات آگے بھی علماء بیان کریں گے اپنے اپنے انداز مبارک سے، تو آپ بھی کوشش کریں اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے اگر نیکی کا کام ہوا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو بندہ ایک بندے کو دعوت دے کر تیری طرف یعنی اللہ کی طرف لے آئے تو اس کا کیا یعنی کہ اجر ہے اور ثواب ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کلمے کے عوض اس کو 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک کلمے کے بجائے ہم نے کتنے کلمے بولے، اگر آپ شیئر کریں گے یہی کلمات آگے پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، دعا فرما دیں اس کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آبائہ وازواجہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا رب ذوالجلال یا ارحم الراحمین، اے خلاق عالم جل جلالہ، یہ جو نیکی کا ایک کام کیا، ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور یہ ماشاءاللہ ہر رمضان میں یہ پروگرام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، جو دیکھتے ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، جو اس نیکی کے کام کو آگے شیئر کرتے ہیں ان کو بھی ثواب عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس کو مزید ترقیاں، عروج، کامیابیاں عطا فرما۔ جو ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں ان کا یہ وقت دینا بھی قبول فرما۔ یا رب ذوالجلال اس ٹرانسمیشن کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقیاں عروج عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے، وسیلہ جلیلہ سے، حضور کے وفادار صحابہ اور اہل بیت کے صدقے سے ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرما، اپنے شایان شان اجر ثواب عطا فرما، ہمارے والدین کی، عزیز و اقربا کی، اساتذہ کرام کی، پیر و مرشد کی، امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو والدین اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اولادوں کو یا اللہ ہدایت دے کے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ کریم جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ ان کے نیک سبب پیدا فرما۔ یا اللہ جو بیٹوں کے طلبگار بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرما، عقیدہ اہل سنت پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ اسی پر ہمیں مرنا نصیب فرما، کل معاشر میں اسی عقیدہ اور نظریے پر اٹھنا بھی نصیب فرما، اور اسی عقیدہ نظریے کے ساتھ یا اللہ کل قیامت والے دن نبی پاک کی شفاعت کے صدقے حضور علیہ السلام کا جنت میں ہم سب کو بڑوس نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔